جو اسرائیل ہے اس کا جو پہلا وزیر اعظم تھا نا، نام مجھے اس کا بھول گیا، مشکل سا نام تھا، وہ جلدی جلدی تیار ہو کے گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی نے آواز دی، ابا جان آج تو دعائے گریہ کا دن ہے۔ دعائے گریہ سمجھتے آپ؟ یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہودی مذہب میں جو ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس، وہاں پہ ایک دیوار ہے جس کے ساتھ یہ لگ کے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سال میں ایک دن ان کا اکٹھے ہو کے اجتماعی دعا کا ہوتا ہے۔ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں یہ۔ اب جب وہ نکلنے لگا بیٹی نے آواز دی، ابا جان آج تو ہمارا فلاں دعائے گریہ کا دن ہے، آپ آج کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ اتنا کون سا ضروری کام ہے جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ کہا بیٹا میں ضروری کام ہے جو جا رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے، اس سے بھی ضروری ہے۔ وہ وزیر اعظم چلا گیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان دعا کرنے سے انسان اللہ کے آگے گڑگڑانے سے کیا کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اے میری پیاری بیٹی، مسلمانوں کے پاس بیت اللہ ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں پہ حج عمرہ کرنے آتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ بات یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دعاؤں سے کچھ ہوتا تو پھر ہمارے کافروں کے ہمارا اسرائیل تو کب کا اٹھ جاتا، ختم ہو جاتا۔ دعا کے ساتھ دعا بھی چاہیے، علاج بھی چاہیے۔ وہ علاج، اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو بیمار مسلمان اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اسے دعا دیتا ہے کہ نہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ ہم کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اسے دعا دیتے بھی ہیں، وہ خود بھی دعا کرتا ہے۔ اگر وہ علاج نہ کرے تو پھر علاج کرنا بھی سنت ہے یا نہیں؟ علاج کرنا بھی سنت ہے۔ اب ایک جگہ پہ زخم ہے، یہ زخم اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ زخم کینسر بن سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں ایسے، ان کا وہ زخم کینسر بن جاتا ہے جس سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو علاج ضروری ہے، دعا کے ساتھ دعا دینا، علاج کرنا یہ ضروری ہے۔ بعین ہی اسی طرح دعا بھی کرنی ہے، مومن کا اختیار ہے، اور پھر دعا کے ساتھ ان کا علاج کرنا بھی ضروری ہے۔
یہ میری بات غلط ہے؟ میں اب اس کی آپ کو دلائل دیتا ہوں بے شمار، توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہو جناب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم النبیین، ایک طرف پوری کائنات ہو، تمام انسان ہو، تمام نبی ہو، شان کس کی زیادہ ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ساری انسانیت سے اعلیٰ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شان زیادہ ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دو فرشتے آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگوں کے ساتھ وزن کیا، پھر کچھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پوری انسانیت سے بھی ان کا وزن زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، بد دعا کریں، تو کیا اللہ ان کی بد دعا یا دعا قبول نہیں کرے گا؟ بتاؤ۔ آپ نے دعا بھی کی، بد دعا بھی کی، علاج بھی کیا کہ نہیں؟ آپ بیٹھے رہتے گھر میں، دعا کرتے رہتے، علاج نہ کرتے تو پھر کام چلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے دعائیں کرتے رہتے، تسبیح پھیرتے رہتے، سب کچھ کرتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے میرے نبی۔ کیا مسئلہ حل ہو جانا تھا؟ بدر میں آپ گئے یا نہیں گئے؟ بدر میں پہنچے، 313 لے کے وہاں پہنچے، پھر رب کے حضور دعا کی، دعا بھی کی، علاج بھی کیا، رب نے فتح دی، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے، مدد آئی کہ نہیں؟ ہم گھر بیٹھے یا اللہ سب کچھ ہی بھیج دے، ایسے نہیں۔ دعا بھی کرو، مومن کا ہتھیار ہے، نکلو، نکلنا بھی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوت میں نکلے یا گھر بیٹھے جنگ کی میدان میں نکلے، نکل کے دعا بھی کی، رب نے مدد بھی بھیجی، تب اللہ نے فتح دی۔ حنین لیجئے، فتح مکہ لیجئے، تبوک لیجئے، غزوات لیجئے، میرے نبی کے سارے پڑھیے، کیا نبی نہیں نکلے؟ کیا نبی نے دعائیں نہیں کی؟ دعائیں نہیں کی؟ نبی کی دعا سے کسی کی حالت دعا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی، ساتھ ہی علاج بھی کیا، پریکٹیکل بھی کیا، تب مسائل حل ہوتے ہیں، ایسے نہیں۔ اب آگے سمجھیے، اب اس جو میں نے بات کی تھی ان کے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم کی، آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ابا جان دعا کیجئے۔ باپ کہہ رہا ہے دعا سے خالی کام نہیں جب تک پریکٹیکل میدان میں نہیں نکلے گے۔ ہم مسلمان کیوں نہیں نکلتے؟ ہمارے نبی کا تو طریقہ یہی ہے کہ دعا بھی کرو، رب کے آگے سجدہ ریز بھی ہو، اور میدان میں نکلو، ان کا مقابلہ کرو۔ تو ہم بیٹھے آرام سے، یہ اللہ نے پوچھنا ہے ہم سے۔ بھائیو، عورتیں مستثنیٰ ہیں، بچے مستثنیٰ ہیں، ہے کہ نہیں؟ جہاد میں عورت نہیں، بچے نہیں، بوڑھے نہیں،
معذور نہیں، نبی نے جس طرح بھی ہے وہ نہیں، وہ سارے مستثنا ہیں۔ جوان اللہ کو پسند ہے، جوانوں کی بات ہے۔ اب دیکھیں، یقین جانیں ان کی کیسی منافقت ہے کافروں کی۔ پاکستان میں ایک ملالہ یوسف زئی، جانتے ہیں نا اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا کیا معاملہ تھا پتہ ہے؟ ایک گولی لگی تھی نا اسے، ایک گولی لگی تھی ایک بچی کو، نہ جانے میں کیسے دہشت گردوں نے ماری، جنہوں نے ماری، انہوں نے کفار نے اتنا شور ڈالا اس کو اٹھا کے وہاں لے گئے، اسے کون کون سے جو ہے گولڈ میڈل کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں اسے، اس کی تعلیم کا اس کا سب کچھ خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اور اسے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، اس کی ڈائری پیش کرتے ہیں، یہ بچی فلاں ڈائری ہے اس کی لکھی ہوئی، اتنے دہشت گرد ایسے، یہ مسلمان ایسے، مسلمانوں پہ اٹیک۔ آج تم مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہو، ان کی ماں کی گودوں سے چھین کے ان بچوں کو مار رہے ہو، شہید کر رہے ہو، ان ماں کو بیٹوں کے سامنے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ماں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم امن کے بڑے دائی بنتے ہو، سب کچھ منافقت ہے ان کے اندر، سب کچھ منافقت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے، میرا تو ایمان ہے۔ یہ لوگ منافق ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ ہمارا پانی کا ایک گھونٹ گلے سے نہیں گزرتا جب تک ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھ لیں، ان سے دوستی نہ لگا لیں۔ آج نہیں انسانیت جو بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، تحفظ دینے والے، یہ چھوٹے بچے ہیں، کتا مار جائے اس کے لیے اتنی تڑپ آتی، یہ انسان ہے، مسلمان کی قدر نہیں، ایک کافر مر جائے اس کی قدر ہے، وہ کتنے تڑپتے ہیں، سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے مسلمان کیوں نہیں؟ کب تک مار کھاؤ گے؟ کب تک بزدلی کی زندگی گزارو گے؟ مومن وہ ہوتا بزدل نہیں ہوتا، مومن جو ہے کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے خالق کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ ہماری تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم جاتے ہیں، ہمیں گولی لگتی ہے، ہم شہید ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تو مقام ہے، ہماری تو شان ہے۔ اگر ہم واپس پلٹتے ہیں، غازی بن کے آتے ہیں، پھر بھی شان ہے۔ آج ان کافروں کو وہ فلسطین کے بچے نظر نہیں آ رہے، وہ مائیں نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان ممالک میں ایک ملالہ کو گولی لگ گئی تو وہ نظر آ گیا، پوری دنیا پہ شور ڈل گیا۔ آج وہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں گھر پہ گھر ہو گئے ہیں، ایک سے ایک زیادہ کافر بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھیے گا میرے بھائیو، صرف دعا کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، ساتھ دوا بھی کرنی ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی، علاج بھی، تب معاملہ سیدھا ہوتا ہے، تب کینسر ختم ہوتا ہے، تب بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ادروائز بیماری ختم نہیں ہوتی۔